بھی ثواب ہے، جس کا پڑھانا بھی ثواب ہے۔ میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ ہی نہیں کہیں گے آپ کی مرضی ہے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ کتاب اللہ نے جو اپنے نبی کو عطا فرمائی، فرمایا کہ محبوب جو کتاب میں نے آپ کو دی ہے، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نے تورات دی ہے، میں نے اس سے پہلے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل جیسی کتاب دی ہے، میں نے داؤد علیہ السلام کو زبور جیسی کتاب دی ہے، لیکن جب تک وہ اس کائنات میں، جب تک وہ اس روئے زمین میں رہے ہیں، یہ کتابیں بھی ان کے ساتھ رہی ہیں، لیکن جب یہ نبی اس دنیا سے چلے گئے، جب یہ پیغمبر اس دنیا میں نہ رہے، تو یہ کتابیں بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئی۔ محبوب میں نے جو کتاب آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ ایسی لا ریب اور بے مثال اور منزل من اللہ کتاب ہے کہ آقا آپ دنیا کو چھوڑ کر چلے بھی جائیں گے، نہ قیامت تک بھی اس کتاب کو لوگوں کے سینوں میں زندہ کرتا رہے۔ یہ قیامت کی صبح تک کتاب پڑھی جائے گی، اس کے پڑھنے والے بھی باقی رہیں گے، اس کے پڑھانے والے بھی باقی رہیں گے، اور اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے بھی باقی رہیں گے۔ فرمایا کہ محبوب میں نے یہ کتاب آپ کو دی ہے، اب لے کر پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ محبوب اس قرآن کے اتارنے والے بھی ہم ہیں، حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اور پھر اللہ نے مجھے بھی آپ کو بھی اس کتاب کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ کیسے دکھائی ہے کہ اللہ نے یہ کتاب جبرائیل امین پر اتار کر اس کتاب کی حفاظت کی ہے، پھر جبرائیل امین نے اس کتاب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس لا ریب کتاب کو پہنچا کر اس کتاب کی حفاظت کی ہے۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو صحابہ تک پہنچایا، اس کتاب کی حفاظت کی ہے صحابہ کرام نے۔ اس کے بعد یہ قرآن تابعین تک پہنچایا، حفاظت کر کے دکھایا ہے، پھر تابعین نے اس قرآن کو آگے تبع تابعین تک پہنچا کر حفاظت کی ہے، پھر آگے علماء نے لیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، پھر حفاظ قرآن نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر کے اس کتاب کی حفاظت کی ہے، اور قاری قرآن نے قرآن کو پڑھ کر اس کتاب کی حفاظت کی ہے، مبلغین قرآن نے قرآن کی تبلیغ کر کے اس کتاب کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک بھی پڑھی جا رہی ہے، قیامت تک پڑھی جائے گی، پڑھنے والے بھی باقی رہیں گے، پڑھانے والے بھی باقی رہیں گے، نہ پڑھنے والے کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ پڑھانے والے کو کوئی قیامت تک ختم کر سکتا ہے۔ یہ کتنے خوش نصیب میرے دائیں طرف قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار نیچے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے تاجر دولت مند نیچے بیٹھے ہیں، اور میرے جیسا ایک ادنا حافظ عالم قاری اتنی بلندی پر بیٹھا ہے۔ یہ دولت کا قرآن کی محبت کا کمال ہے۔ بولو سارے، یہ قرآن کی محبت نے مجھے اونچی جگہ پر بٹھایا ہے، یہ قرآن کے عشق نے مجھے اس اونچی جگہ پر بٹھایا ہے۔ اللہ نے یہ قرآن اپنے نبی کو دیا ہے، پھر محبوب نے جب یہ قرآن مسجد نبوی کے اندر پڑھا ہے، جبیر بن مطعم صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ابھی ایمان نہیں لایا تھا، میں بھاگا ہوا آیا، میں مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، اور میں یوں کان لگا کر سن رہا تھا کہ امام الانبیاء فخر موجودات سرکار امام الانبیاء احمد مجتبی احمد مصطفیٰ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، میں بھی ذرا آگے ہو کر سنوں۔ جو میرے ابن مطعم فرماتے ہیں کہ جب میں نے کان لگایا تو اللہ کے حبیب پڑھ رہے تھے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون،
आयतें पढ़ रहे थे। आका जब नमाज से फारिग हुए, सहाबी रसूल फरमाते हैं मैं भागा हुआ आया, मैं नबुव्वत के कदमों पे बैठ गया। मैंने कहा आका अंत रसूल रब्बुल आलमीन, क्या आप अल्लाह के रसूल हैं? आका ने फरमाया नाम अना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जी हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आका आप क्या पढ़ रहे थे? आका ने फरमाया कि मैं वो किताब नमाज में पढ़ रहा था जो अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए मक्का मुकर्रमा की धरती पर मुहम्मद रसूलुल्लाह पे उतार कर उम्मत मुहम्मदिया पे एहसान हासिल फरमाया। मैं वो किताब पढ़ रहा था। तो जुबैर इब्न मुतइम ने क्या फरमाया था, या रसूलल्लाह मैंने आज तक ये कलाम न सुना है, न देखा है, न पढ़ा है और न ये आवाज सुनी है। आका चंद आयतें आपने जो पढ़ी है ना, मेरे दिल में असर कर गई है। आका आप नबुव्वत वाला कलमा पढ़े, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। इस कुरान ने या तो लोगों को झुकने पे मजबूर किया है या उन्हें ईमान लाने पे मजबूर किया है। हाँ, मदीनतुल मुनव्वरा का शहर है। एक यहूदी आता है, किसी के कान में कहते हैं मन हाज़ा रजुल, ये कौन शख्स है? उसने कहा आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता, घोड़े पर सवार है। मैं ये कौन है? बताने वाला कौन था पता है? फारूक आजम। फारूक आजम, मुझे नहीं पता। मैं ये वो नबी है, ये वो रसूल है कि जिसने चांद की तरफ उंगली उठाई तो चांद की तरफ टुकड़े हो गए। ये वो नबी है। मैं अच्छा घोड़े से उतरा, यूं तकब्बुराना अंदाज में सामने आया और मैं अंदर रसूल रब्बुल आलमीन, आप अल्लाह के रसूल हैं? मैं जी हाँ। मेरा एक सवाल है, क्या उसने, हदीस में आता है एक मुर्दा को मर कर, वो जिंदा नहीं है, वो मरी हुई है, अपने हाथ में लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यूं फेंका और फेंक कर कहा आका जब तक ये मुर्दा को आपकी नबुव्वत की गवाही मर कर नहीं देगी मैं उस वक्त तक आप पर ईमान नहीं लाऊंगा। अब मरी हुई कोई चीज बोल सकती है? बोलो ना, बात आपको मेरी समझ में आ रही है? बोले, मरी हुई कोई चीज बोल सकती है? नहीं, वो मुर्दा को सामने पड़ी है। आका ने फरमाया कि सोच लो जो तूने सवाल किया है, क्या तू अगर ये मुर्दा को मेरे सामने मरकर मेरी नबुव्वत की गवाही दे तो क्या तू कलमा पढ़ेगा? उसने कहा या रसूलल्लाह फकत मैं ही नहीं, मेरे खानदान के सारे लोग मोहम्मद का कलमा पढ़ चुके। मुर्दा को सामने पड़ी है। आका सहाबा कराम सारा मजमा देख रहा है कि अब ये कैसे मुर्दा को मेरे नबी की नबुव्वत की गवाही देगी। आका सामने बैठे हैं, मुर्दा को उनके सामने है। आका ने फरमाया या सब, या हरफे निदा है और निदा का मतलब किसी को आवाज देना होता है, पुकारना होता है। सब अरबी में वो को कहते हैं। फरमाया ए सब, आप सीरत की किताबें उठाएं, सहाबा के वाक़यात पढ़े, हदीस उठाएं। फअजाबा बिलिसानिन अरबिय्यिन फसीहुन मुबीन, उसने अरबी जुबान में मरी हुई को ने पढ़कर जवाब दिया लब्बैक व सअदैक या रसूल। क्या कमाल का वो नबी बनकर इस कायनात में आया है कि मरने वाली चीजें भी नबी की नबुव्वत की गवाही दे रही है। फरमाया लब्बैक व सअदैक या रसूलल्लाह, हाजिर मैं आपके लिए, आप हुक्म फरमाए। मेरी इससे ज्यादा खुशकिस्मती क्या हो सकती है जिसे सारे सहाबा के सामने नबियों का नबी मुझसे गुफ्तगू करे। वो काफिर, वो यहूदी, वो हैरान हो रहा है कि मरी हुई चीज ये इस अजीम शख्सियत की गवाही दे रही है कि मेरे नबी का मोज़ा था। और याद रखें कि मोज़ात का ताल्लुक नबियों के साथ खास हुआ करता है और करामात का ताल्लुक चाहे सहाबी हो, चाहे फौज हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, वली हो, इनके साथ होता है। लेकिन मोज़ात का ताल्लुक फकत नबियों के साथ होता है। मुर्दा को से मेरे नबी ने फिर सवाल किया, क्या सब मन ताबुद, सवाल क्या है? मन ताबुद, किसकी बंदगी करती है? उसने अरबी में कहा मन फिस समाई अर्श
سلطنت آسمانوں پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے۔ میں اس رب کے حکم کے سامنے لبیک کہتی ہوں جس نے آپ جیسا نبی بنا کر اس کائنات میں بھیجا، جو نبی ہی نہیں نبیوں کا نبی بن کر آیا، جو رسول ہی نہیں رسولوں کا رسول بن کے آیا، جو پیغمبر ہی نہیں پیغمبروں کا پیغمبر بن کے آیا، جو امام ہی نہیں بلکہ اماموں کا امام بن کے آیا ہے، جو بشروں کا بشر بن کے آیا ہے، اور جس کو اللہ نے وہ کتاب عطا فرمائی ہے کہ اس کائنات کے اندر آقا جو بھی اس کتاب کو پڑھتا جائے گا وہ قرآن کا حافظ بھی بنتا جائے گا، وہ محمد مصطفیٰ کا غلام بھی بنتا جائے گا۔ اس کے بعد آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا من انا، میں کون؟ دوسرا سوال من انا، میں کون ہوں؟ اس مردہ کو نے کہا انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت۔ محبوب آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ سارے نبیوں کے نبی بن کر آئے ہیں۔ جس نے بھی آپ کی نبوت کا، رسالت کا، طہارت کا، دیانت کا، شرافت کا، عبادت کا، لیاقت کا، شجاعت کا، بہادری کا اقرار کیا دنیا کے اندر، وہ محمد کا غلام ہے، وہ محمد کا ماننے والا ہے، وہ اس جہان میں بھی کامیاب، وہ اس جہان میں بھی کامیاب۔ محبوب جس نے آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا، آپ کی شرافت و دیانت کا انکار کیا، محبوب نہ وہ یہاں کامیاب ہے نہ وہ آخرت میں کامیاب۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا بتاؤ، میں رسول اجازت ہو تو میں اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر آؤں؟ میں اجازت لے کر آیا۔ اس سوال سے اتنا متاثر ہوا کہ محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے جا رہا۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ لوگ بازاروں میں پھر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن کے بیان، قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت، آج وقت رات کا ہے اور یہ رات کوئی دولت کی محبت تمہیں کھینچ کر نہیں لائی، کوئی تجارت کی محبت تمہیں یہاں کھینچ کر نہیں لائی، یہ قرآن کی محبت ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صدیق اکبر کی محبت تمہیں گھروں سے کھینچ کر اپنے اللہ کے گھر میں بٹھانے میں مجبور کر رہی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ، یہ لارے کتاب ہے، یہ منزل من اللہ کتاب ہے، یہ بے مثال کتاب ہے، یہ لا شک کتاب ہے۔ وہی اپنے کام قرآن پڑھ رہے ہیں مسجد نبی کے اندر، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا تم نے سیدھا نہیں جانا، فرمایا کہ پہلے محبوب کے پاس جاؤ اور محبوب کو جا کر کہو کہ اللہ کہہ رہے ہیں تم اس صحابی کے پاس جا کر کہو کہ اللہ نے مجھے بطور قاصد بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے کہ ابی بن کعب کو جا کر مبارکباد دو کہ تو مسجد نبی میں جس انداز سے قرآن پڑھ رہا ہے، تیرا قرآن پڑھنا اللہ کو عرش میں بڑا پسند آیا۔ آقا نامدار چل کے آ رہے ہیں، ابی بن کعب نے جب دیکھا آقا خود چل کر آ رہے ہیں، قرآن بند کیا، کھڑے ہو گئے، فرمایا فدا کا دل ہوگی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، آقا آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ فرمایا ابی بن کعب مبارک ہو، فرمایا یا رسول اللہ کس چیز کی؟ فرمایا اللہ نے مجھے قاصد بنا کر بھیجا ہے سپیشل کہ جاؤ ابی بن کعب کو جا کر مبارکباد دو کہ جس انداز میں تو مسجد نبی میں قرآن پڑھ رہا ہے، عرش میں اللہ کو یہ قرآن پڑھنا بڑا پسند ہے۔ اور نے کہا کیا واقعتاً اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ ابی بن کعب کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور میرے محبوب نے قسم کھا کر کہا، ابی بن کعب نام سبق اللہ، جی ہاں اللہ کی قسم اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ جو قرآن تو آج پڑھ رہا ہے عرش میں تیرا پڑھنا بڑا پسند ہے۔ اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرو، اپنے بچوں کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ کرواؤ۔ خدا کی قسم کوئی دنیا کی محبت کچھ نہیں ہے، دولت کچھ نہیں ہے، تجارت کچھ نہیں ہے، یہ زمینیں کچھ نہیں ہے، یہ مربع کچھ نہیں ہے، یہ بڑی بڑی کوٹیاں کچھ نہیں ہے، یہ بڑے بڑے محلات کچھ نہیں ہے۔ اور جس کے پاس دولت ہے اور اسے رب کی محبت نہ ملے تو اس دولت کا کوئی فائدہ ہے؟ بولو، مجھے دیکھ لینا ہے، اپنی ایک مثال دیتا ہوں، میں ایک ادنا سا طالب علم، ہمارا خود الحمدللہ ادارہ ہے، اس سے بڑی جامعہ مسجد ہے قاری صاحب کو
کو پتہ ہے الحمدللہ جمعے کے وقت بیک وقت 3000 آدمی وہاں بیٹھا ہے اور 1200 سے زیادہ، انہوں نے 1050 بتایا ہے، 1200 سے زیادہ طالب علم ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، تخصص بھی ہے، الحمدللہ ایم اے تک بھی وہاں تعلیم ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، میں وہاں کا خادم ہوں الحمدللہ، میری کیا حیثیت ہے، 20-25 ہزار میری تنخواہ ہے۔ یہ قرآن کی محبت ہے کہ اللہ نے اس تھوڑی سی تنخواہ کی برکت سے بھی اللہ نے مجھے بل کا مرتبہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دولت کا کمال نہیں، یہ قرآن کی محبت۔ قرآن سے عشق کرو گے تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، تمہیں آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ قرآن پڑھا ہے، آقا نے قرآن پڑھا ہے، فاروق اعظم نے قرآن پڑھا ہے، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ایک رکعت میں حضرت فاروق اعظم ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتا ہے۔ کوئی ہے اس مجمع میں 80 سالہ 90 سالہ بوڑھے بیٹھے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بھی کبھی پورا قرآن ختم کیا ہو؟ اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت اور حضرت ابو ہریرہ جیسے، حضرت ابو بکر صدیق جیسے، یہ جن کا نام میں لے رہا ہوں، یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں کھڑے ہو کر نماز میں 2 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے اور الحمدللہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے۔ ادھر سلام ہو رہا ہوتا تھا، ادھر فجر کی اذان آ رہی ہوتی۔ 1500 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میرے نبی کے صحابہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن آج بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ نہیں لیا جا رہا؟ بولو۔ تو یہ دولت کا کمال ہے، یہ قرآن یہ نبی کی محبت کا کمال ہے۔ میرے نبی نے جو کر کے دکھایا صحابہ نے وہی کر کے دکھایا۔ جس طرح میرے نبی نے قرآن پڑھا صحابہ نے اسی طرح قرآن پڑھ کے دکھایا۔ معاذ بن جبل کو دیکھو، مسجد نبی میں سب سے پیچھے بیٹھے ہیں، بلایا، بڑے بڑے جلیل القدر آقا نامدار کے سامنے بیٹھے ہیں، کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ تھے، سب سے پیچھے یہ خلیل صحابی بیٹھا ہے، فرمایا معاذ تفضل بالسرعۃ، تشریف لاؤ، بھاگ کر آؤ، بھاگے ہوئے آئے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اذهب الى اليمن، کہاں مدینہ اور کہاں یمن، ایک سرحد کو چھوڑ کر کہاں جانے، گاڑیاں نہیں ہے، جہاز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پتھریلی سے زمین ہے، گرمی زیادہ ہے، پھر جناب کئی گرمیاں کئی سردیاں وہاں گزری ہیں، اور جناب معاذ ابن جبل کو کہا جا رہا ہے کہ معاذ ایک تو میرے کلمے کو یمن کے اندر پہنچاؤ، اور جو اللہ نے قرآن مجھے دیا ہے اس قرآن کا پیغام یمن کے اندر جا کر بلند آواز سے کہو اب دیکھو معاذ ابن جبل نے جب یہ بات رسول سے سنی تو واپس گھر نہیں گئے کہ میں اپنے بچوں کو تو بتا دوں، میں اپنی بیوی کو تو بتا دوں، نہیں، یہاں نبی کا حکم ہے، الٹے پاؤں یمن کی طرف جا رہے ہیں، کئی دن گزر گئے، بچے بڑے بیچارے بھوکے بیٹھے ہیں کہ باپ کہاں چلا گیا، بیوی وہاں پریشان ہے کہ باپ جو ہے وہ ہمارا شوہر کہاں چلا گیا، بچوں کو پتہ نہیں ہے، اور ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ میرے نبی کا حکم۔ صحابی نے عرض کیا، آؤ بھائی اللہ کے رسول سے اجازت تو لے لو، پہلے اپنے بچوں کو تو بتا دو کہ میں یمن کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے اس وقت اپنے بچوں کی، بیوی کی، ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس وقت محمد کی کلمے کی ضرورت ہے۔ معاذ یمن پہنچے ہیں، پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں، یا معاشر الیمن انا رسول اللہ الیکم، اے یمن والو میں تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کا غلام بن کر آیا ہوں، میں آپ کی تجارت کے لیے، میں آپ کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے، میں آپ کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کے محلات پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں سینکڑوں کلو میٹر کا پیدل سفر کر کے اس لیے آیا ہوں۔ میرے نبی نے مجھے بتایا ہے کہ یمن والوں کو کہہ دو جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، وہ قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ آج یہ حافظ قرآن بیٹھے ہیں، کتنی شان ہے کہ ان کے لیے آج یہ پروگرام ہو رہے ہیں، ان کے ماں باپ دیکھ کر کتنے خوش ہو رہے ہیں، دنیا کے اندر خوش ہو رہے ہیں، تو وہ
محشر کے میدان میں کتنا عجیب منظر ہوگا کہ جب اللہ کہ ہے وہ ساری انسانیت کے سامنے جب اربوں انسان ہوں گے، وہاں یہ نہیں کہیں گے کہ کہاں ہے دنیا کے تاجر، وہاں یہ اعلان نہیں ہوگا کہ کہاں ہے دنیا کے بڑے جگیردار اور نواب، نہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ پہلا ہی یہی اعلان کریں گے کہ عید المؤذن، کہاں ہے مسجدوں میں اذان دینے والے۔ دوسرا اعلان ہوگا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، عین الائمہ، کہاں ہے مسجدوں میں امامت کرانے والے، ان کو بھی کھڑا کرو۔ پھر تیسرا اعلان ہوگا، عین الحفاظ، عین الحفاظ، قرآن پڑھنے والے فیصلہ کے اندر دارالعلوم اسلامیہ گنبد والی مسجد میں قرآن پڑھنے والے، ان کو کھڑا کرو۔ پھر اعلان ہوگا، عین العلماء، ممبروں پہ بیٹھ کر لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے جو عالم ہیں، ان کو کھڑا کرو۔ جنت میں ایک فرشتہ ہوگا جس کا نام حدیث میں رضوان بتلایا گیا ہے، وہ سب سے پیچھے کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ یہ آپ کے سامنے میں نے قرآن کے حافظ کھڑے کر دیے، یہ عالم کھڑے کر دیے، یہ اذان دینے والے کھڑے، یہ امام مساجد، یہ عالم۔ اللہ فرمائے کہ میں تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا، بس ان کا ہاتھ پکڑو، میرے سامنے بغیر حساب کتاب، ان کو بھی ان کے والدین کو اسی درجے میں میرے دعائیں میں ان سے کسی قسم کا بھی حساب نہیں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آج اللہ کے گھر میں وعدہ نہیں ہوتا، ارادہ کرو کہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے۔ خدا کی قسم جب ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، تو یہ ریاضی اور انگلش کی کتاب مجھے قبر کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ یہ قرآن ہے کہ اگر یہ حافظ قرآن میرے امت کے بعد پورا قرآن ہی نہیں، ایک سورت نہیں، ایک رکوع نہیں، میں کہتا ہوں قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھے گا، اللہ قیامت کی صبح تک قبر کے عذاب سے میری حفاظت فرمائے۔ اس قرآن سے محبت کرو، یہ قرآن تمہیں عزت دے گا، اس قرآن سے وفا کرو، یہ قرآن تمہیں عزت دے گا، اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرو، یہ قرآن تمہیں بلندیوں پہ لے جائے گا۔ میری کیا اوقات ہے، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ میرے والد محترم بھی ایک بڑے عالم تھے، بڑے بڑے بزرگوں کے مرید رہے ہیں الحمدللہ، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ مرید میں سے تھے۔ آپ ان کی زیارت کرتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں اہل حق نے بھی کہا تھا، بڑے بڑے شاعروں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ہے اللہ والے کہ ان کے چہروں کو لے کر انسان کو خدا یاد آ جاتا۔ دوسرے لفظوں میں کسی کہنے والے نے کیا کہا تھا، اللہ اللہ کر کے جسے اللہ نہ ملا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ان کی مجلسوں میں بیٹھو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ قرآن کس کی کتاب ہے۔ ان کی مجلسوں میں بیٹھو، یہ تمہیں ان مدارس کی عظمت کو بتائیں گے۔ ان کی محفلوں میں تم بیٹھو، یہ تمہیں شرافت کا سبق دیں گے، یہ تمہیں دیانت کا سبق دیں گے، یہ تمہیں امامت کا سبق دیں گے، یہ تمہیں عظمتوں کا سبق دیں گے، یہ تمہیں سچائی کا سبق دیں گے، یہ تمہیں ان مساجد کی عظمت کو بیان کریں گے۔ ان اکابر کی مجلسوں میں بیٹھو گے، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک عالم کی نگاہ کرتی ہے، اپنی نگاہ ڈالتا ہے اس کے چہرے پر، اللہ اس پر قیامت کی صبح تک اس پر جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ آج ہم پوری محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ناچ گانوں کی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان اکابر، ان علماء، ان کے سینوں میں علم ہے، ان کے سینوں میں قرآن ہے، حقیقتاً آج تو ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ خدا کی قسم قیامت کے دن ان کی عظمت کا پتہ چلے گا، جب جنت کے خدام بھی وہاں کھڑے ہوں گے، جنت کے خدمان بھی وہاں کھڑے ہوں گے، وہ جنت کی حوریں بھی کھڑی ہوں گی، کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے خود تعریف فرمائی ہے کہ ایسی جنت کی حور جو حافظ قرآن کو، جو علماء کو، جو صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں کو ایک نہیں بلکہ جنت کی 72 حوریں اللہ عطا فرمائے گا۔ ایسی جنت کی حور ہوگی، نہ وہ گارے سے بنی ہے، نہ وہ مٹی سے بنی ہے، وہ کافور سے بنی ہے، وہ مشک سے بنی ہے، وہ عنبر سے بنی ہے۔ اللہ نے اسے اس دنیا کے اندر نہیں بنایا، اسے اپنے ہاتھوں سے جنت کے اندر ان کو بنایا ہے۔ وہ حور کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ جنت کی ایک حور بھی اپنے منہ سے دودھ کا ایک ذرہ بھی سمندر کے اندر ڈال دے تو ساتھ
تو سامنے شہر سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. تو ان قرآن کے ہاتھوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. میرے بھائیوں، ان مسجدوں کو آباد کرنے والے بنو. اسباب کے درجے میں آپ نے اس مسجد کو آپ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، لیکن مزہ تب آئے کہ آزان آئے اور یہ دکانیں بند ہو، آزان آئے کہ گھر کے دروازے بند ہو. کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، ہماری زبان سے ایک ہی لفظ نکلے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. قرآن سے محبت سارے بولو گے، قرآن سے وفا کرو گے، اپنے بچوں کے سینوں میں، ان کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کرواؤ گے. آج اللہ عرش پہ بیٹھ کر فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، فرشتوں یہ فروخ آباد کی جامعہ مسجد جو گنبد والی ہے، اس میں جو میرے بندے بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں اور قرآن پڑھنے کا عزم کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کا عزم کر رہے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی بخشش کا فیصلہ کروایا. یہ اللہ کی کتاب ہے، عظمت ہے قرآن کی. ایسی کتاب ہے، ایسی لاغیر کتاب ہے، ایسی بے مثال کتاب ہے کہ جب تک کوئی شخص اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ نہیں کرے گا وہ شخص حافظ قرآن کہنے کے قابل نہیں ہے. حافظ قرآن حقیقتاً وہی ہے جو قرآن کو پڑھے گا بھی صحیح اور اس کو سمجھے گا بھی صحیح اور اس پر عمل کر کے بھی دکھائے گا. قرآن تو میں نے پڑھ لیا ہے لیکن قرآن کو میں نے بھلا دیا، وہ حافظ قرآن نہیں ہے. قرآن کو اس نے پڑھ لیا ہے لیکن نماز نہیں پڑھا، وہ حافظ قرآن کے. حافظ قرآن وہ ہے کہ جس طرح صدیق اکبر نے قرآن پڑھ کے دکھایا. فاروق اعظم ابھی حافظ نہیں تھے، فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ، دل جوی کے ساتھ اس طرح پیچھے نماز پڑھی ہے کہ میں حافظ بھی نہیں تھا. میں نے پوری کی پوری سورت الملک ایک ہی رکعت میں یاد کر لی تھی. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کے بعد صدیق اکبر کو پوری کی پوری سورت سنا دی، ایک اٹھ کر یہ نہیں. آج ہماری کیا نمازیں ہیں میرے بھائیوں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. سلام دینے کے بعد جو پوچھے کہ امام صاحب نے آج پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے، کون سا رکوع پڑھا تو بتا سکتے ہیں. ایسی نمازیں اپنی زندگی میں زندہ کرو تو پھر قرآن کی محبت بھی ملے گی، محمد رسول اللہ کی محبت بھی ملے گی، آقا نامدار کی شفاعت بھی ملے گی. قرآن سے بھی محبت کرو اور نبی قاسم کے صحابہ سے بھی محبت. یہ مہینہ کون سے چل رہا ہے؟ جمادی الثانی کا 22 جمادی الثانی کو پتہ ہے کس کی وفات ہے؟ خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ